یہ آیت نمبر 247 یہاں ختم ہو رہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ وقال لهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہ کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم کہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت و تابوت، فیہ سکینہ جس میں اطمینان کی چیزیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بقیہ نشانیاں ہیں، مما ترکا ان میں سے جن کو چھوڑا، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے، وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، ان فی ذلک لآیہ بے شک یہ البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فلما فصل فجب جدا ہوئے طالوت علیہ السلام نکلے طالوت اپنے لشکر کو لے کر، قال تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہیں آزمائیں گے، بنہر اس نہر پر، فمن شربا جس شخص نے پی لیا منہ اس سے، فلیس منی پس نہیں ہے وہ میرے لشکر میں سے، ومن لم یطعم ہو اور جس نے نہ پیا اس میں سے، فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا مگر وہ من اغترف غرفتن کہ جس نے اس سے ایک چلو پانی لے لیا اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ تو انہوں نے اس سے پیا، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے، فلما جاوزہ پر جب انہوں نے اس نہر کو پار کیا، طالوت نے، والذی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، قالوا تو وہ کہنے لگے، لا طاقت نہیں ہے کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوت جالوت وجنودہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں۔ قال الذین کہنے لگے وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ کم کہ کتنی ہی، من فئۃ جماعتیں ہیں، قلیلۃ جو تھوڑی ہوتی ہیں، غلبت وہ غالب آ جاتی ہیں، فئۃ کثیرہ بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہی پیچھے کچھ واقعہ عرض کیا تھا کہ یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو انہوں نے درخواست پیش کی تھی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں اپنے دشمن سے جہاد کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جس پر انہوں نے اعتراضات کیے، ان کے جواب دے دیے۔ تو اس آیت پہلی آیت میں ان کی بادشاہت کی مزید ان کو جو ہے اطمینان دلانے کے لیے ایک نشانی بتلائی کہ ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ جو تابوت تمہارا گم ہو گیا ہے، بادشاہ دشمن لے گیا ہے، وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ ایک تابوت تھا جس کے اندر تورات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ ملبوسات اور کچھ نشانیاں تھیں، تو یہ ان کے اندر ایک مقدس تابوت تھا، تو جہاں بھی کہیں لڑائی کرتے اس تابوت کو آگے رکھتے تو اس تابوت کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے۔ تو انہوں نے، شمیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے تابوت کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ دشمن جو تابوت لے گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ وہ اس تابوت کو جہاں بھی رکھتے وہاں پر کوئی وبا آ جاتی، کوئی وبا، کوئی بیماری پھیل جاتی، جس شہر میں لے جاتے تو وہاں ایسا ہوتا تو ان کے شہر ویران ہونے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ اس تابوت کے اندر نحوست ہے، اس سے جان چھڑواتے ہیں۔
تو انہوں نے اس تابوت کو جو ہے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہنکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو مقرر کر دیا، وہ فرشتے اس بیل گاڑی کو جو ہے ہانکتے ہانکتے طالوت کے گھر کے پاس چھوڑ گئے۔ تو جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ تابوت جو ہمارا دشمن لے گیا تھا وہ ہمارا واپس آ گیا ہے، تو اس پر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعات نشانی پوری ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے ان کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں طالوت کو۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ مان لیا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے جو ہے فرمایا کہ اب ہم ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اعلان کر دیا جہاد کے لیے۔ جب جہاد کا اعلان سنا تو جو ہے وہ گرم جوشی میں سارے لوگ جو ہے تیار ہو گئے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے مخلص ہے اور کون منافق ہے، اور کون جو ہے وہ صرف جو ہے اس کی عقل سے مان کر آیا ہے اور کون جو ہے وہ جوش کے جذبے سے آیا ہے؟ تو لہٰذا ایک امتحان ضروری تھا۔ اگر یوں کہہ دیتے بھائی تو چل تو نہ چل، تو اب ظاہر تھا ان کے اندر جو ہے وہ دل میں بات پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام فرما دیا گیا، راستے میں ایک نہر آتی تھی، تو فرمایا کہ آنے والی نہر جو ہے اب شدید گرمی کا زمانہ ہے اور آدمی کے پاس پانی میسر ہو پھر بھی نہ پیے، تو اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا، اس نہر سے ہم نے گزرنا ہے، تو کسی نے پانی نہیں پینا، بغیر پانی پیے جو ہے اس نہر سے گزرنا ہے۔ ہاں ایک چلو بھر کے پانی پینے کی اجازت ہے، ایک چلو ہاتھ سے بھر کر جو ہے وہ پانی پی، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نہر پر سے جب گزر ہوا تو اب ظاہر ہے جو آدمی جو ہے وہ ایمان کے بل بوتے پر نہیں آیا تھا، صرف جوش جذبے سے آیا تھا، تو جو ہے وہ پانی پینے لگے، اور جنہوں نے نہیں پیا، جنہوں نے حکم مانا، وہ تو اس نہر سے آگے چلے گئے، ان کے اندر تو چلنے کی طاقت تھی، اور جنہوں نے پانی پی لیا تو ان کے اندر سستی غالب ہو گئی، تو وہ کہنے لگے اب ہم تو جو ہے تمہارے ساتھ نہیں جاتے، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو پھر جو آگے نکلنے والے تھے وہ 313 تھے، 313 یہ آگے گئے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ آگے نہ جا سکے۔ تو جب یہ آگے گئے تو ان میں سے بھی پھر جو ہے جب انہوں نے دیکھا جالوت کو اور اس کے لشکر کو کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنے جو ہے اسلحے سے لیس ہے، تو بعض تھے تو کامل ایمان والے، لیکن جو ہے وہ ان ہتھیاروں کو اس لشکر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو ہم تو جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو جو اکمل ایمان والے تھے، مکمل ایمان والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بات تمہاری غلط ہے، اس لیے کہ ایک ایمان والا جو ہے وہ جو ہے ظاہری اسباب کو دیکھ کر نہیں لڑتا، میدان میں نہیں اترتا، بلکہ وہ اللہ کی مدد کو دیکھ کر اترتا ہے۔ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی مدد پر جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، اپنے قلت پر، اپنے اسباب کی قلت پر اور دشمن کی زیادتی پر جو ہے وہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت کے ساتھ لڑے، آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ایمان والوں کے اندر ایمان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور ایمان ہوتا ہے، تو پھر وہ بڑی بڑی فوجوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اللہ فتح انہیں کو دیتا ہے۔ تو یہ افغانستان ہمارے سامنے ہے، مجاہدین جو ہے، طالبان جو ہے وہ چند مٹھی بھر تھے، اور جو ہے ادھر جو ہے وہ نیٹو کی فوج تھی، کتنے ممالک کی فوج تھی، کتنا جدید اسلحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 سال 21 سال کے بعد جو ہے وہ ان نہتے جو ہے نوجوانوں کی فتح دی۔ اسی طرح اب بھی موجودہ جو جنگ چل رہی ہے، ایک طرف حماس ہے اور ایک طرف جو ہے اسرائیل ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی مدد ہے، برطانیہ فرانس کی مدد ہے، یورپ کی مدد ہے، لیکن جو ہے وہ مجاہدین، حماس کے مجاہدین بالکل نہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ابھی 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑوا سکے اسرائیل والے، تو 1 سال ہونے کے بعد بھی اپنے قیدی تک نہیں چھڑوا سکے۔ تو یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کے اندر اللہ کی جو ہے ذات پر بھروسہ آ جائے اور ایمان زندہ ہو جائے، تو پھر جو ہے دشمن چاہے جتنا بھی ہو، جتنا بھی اسلحے سے لیس ہو، تو وہ نقصان نہیں دے سکتا اور فتح حاصل نہیں کر سکتا۔